حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی وعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں۔ اے انسان، یہ زمین تیری نہیں بلکہ تو خود زمین کا نوالا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیرے ٹھوکر پر پڑے ہوں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کے پاس عذاب دینے کے کیسے کیسے سامان ہیں تو جنت میں جانے کی امید کسی کو نہ رہے، اور اگر کافروں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں تو جنت میں جانے سے کوئی نہ امید نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ جو اسلام لایا اور ضرورت بھر سامان رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ جب تم پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہو تو اگر وہ برائی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ جب خدا کے خوف سے انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا کرنے والا حقدار ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اس سزا کو باقی رکھا جائے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کے لباس میں جکڑے ہو۔ جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ لباس سخی کے جسم پر کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بخیل خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر خوب جم جاتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا لباس کشادہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، جان لو، اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے،
چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ جس کی تنگ دستی عروج پر ہوگی یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں صبر اور برداشت کی تلقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شرف اور عزت کے لباس پہنائے گا۔ ایک دن کوفے کے یتیم اور لاوارث بچوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ لوگ ہم سے ہمارے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دیا کرو کہ ہمارا باپ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ کا قرب اس کے آگے ہاتھ پھیلانے یعنی دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کا قرب ان سے بے نیازی دکھانے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کو تقدیر الہی پر رضا حاصل ہو جائے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کا ذکر کیا کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہارے چرچے کا سبب اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھلا یہ نہیں کہ تمہاری دولت یا اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے اور تمہاری بردباری عظیم ہو جائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لیں، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جس دعا میں آنسو ہو وہ بہترین دعا ہے۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو راستے خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں اور فیصلے درست۔ اگر آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے بچو، رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا انہیں کرنے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا ایک جملے میں اچھے اخلاق کی وضاحت فرماتے، آپ نے ارشاد فرمایا غصے کو چھوڑ دینا۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی
اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔